بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر۔ حضرات یہ سورۃ التغابن ہے، یہ بھی قرآن مجید کی بڑی جامع صورتوں میں سے ایک ہے۔ خاص طور پر ایمان کے موضوع پر یہ قرآن مجید کی ایک بہت زبردست صورت ہے۔ اس میں ایمانیات، تینوں ایمانیات کی ڈسکرپشن بھی ہے، ایمان لانے کی دعوت بھی ہے، ایمان کے اخروی نتائج کا بھی تذکرہ ہے، اور ایمان کے دنیاوی ثمرات کا بھی تذکرہ ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ اس کی وضاحت گزر چکی ہے۔ یہ معنوی تسبیح بھی ہے کہ جو ہر چیز اس کائنات کی زبان حال سے کہہ رہی ہے کہ میرا بنانے والا پرفیکٹ ہے، اور قرآن مجید کی گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کوئی زبان بھی دی ہے جس سے وہ باقاعدہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اگرچہ ہم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ لہ الملک و لہ الحمد، بادشاہی بھی اسی کی ہے۔ یعنی ایک تو ہے نا کہ کسی کی کیپیبلٹیز کا تذکرہ ہو لیکن اس کے بعد اتھارٹی کوئی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کیپیبل بھی ہے اور سوورن بھی ہے۔ لہ الملک، اسی کی بادشاہی ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی کی اصل تعریف ہے۔ یعنی اس کائنات میں جتنی بھی چیزوں کے خواص ہم بیان کرتے ہیں، یا ہم انسانوں کے اندر کوئی حسن یا خود اپنے اندر ہمیں کوئی خوبی نظر آتی ہے تو وہ ان چیزوں کی یا اشخاص کی یا ہماری کوئی خوبی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی نے وہ تمام خوبیاں ہمارے اندر پیدا کی ہیں، اور ہر چیز کے اندر جو کوالٹیز ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ جیسے اب آپ انٹرنیٹ پہ پڑھتے ہیں کہ فلاں فلاں چیز کھانے کے یہ فائدے ہیں، وہ فائدے بھی اللہ تعالیٰ ہی میں نے رکھے ہیں اس کے اندر۔ اسی طرح پانی پیاس بجھاتا ہے، پانی کی یہ کوالٹی کہ وہ میری پیاس بجھا سکتا ہے، یہ اللہ نے رکھی ہے اس کے اندر، اس کی اپنی کوئی کوالٹی نہیں ہے۔ تو اصل سب تعریفیں جو ہیں وہ اللہ ہی کی ہیں۔ لہ الملک، اسی کی بادشاہی ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی کی تعریف ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اس دنیا کے جو بادشاہ ہیں، بادشاہ ہوا کریں، ان کا نام بادشاہ ہو یا صدر ہو یا وزیر اعظم ہو، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ سب کچھ کر سکے۔ اپنے حدود مملکت کے اندر بھی، حدود بادشاہت کے اندر بھی وہ سب کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا بادشاہ ہے کہ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، کہ جو سب کچھ کر سکتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ، یعنی ایک بڑی تقسیم کیا ہے، ایک خالق ہے اور باقی سب اس کی مخلوق ہے۔ اب اس کی مخلوق میں سے بھی جو سب سے اعلیٰ ہے وہ کون ہے؟ وہ انسان ہے۔ تو هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ، تو وہی تھا جس نے تمہیں پیدا کیا۔ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا تو ایک جیسا کیا، انہیں ہاتھ دیے، پاؤں دیے، ذہن دیا، دماغ دیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، اچھے اور برے میں تمیز کرنے کی صلاحیت دی، یہ تو سب تھا برابر۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ انسان دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، ماننے والے اور ماننے سے انکار کرنے والے۔ فَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، تو تم میں سے ماننے والے بھی ہیں، وَمِنْكُمْ کافر، اور تم میں سے کافر بھی ہیں، ماننے سے انکار کرنے والے۔
اب یہ تو ہے ایک فائنڈنگ کہ تم میں مومن بھی ہیں کافر بھی ہیں، لیکن نہ مومن اللہ سے چھپا ہوا ہے اور نہ کافر اللہ سے خفیہ ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ یعنی دنیا کا کوئی بادشاہ، کوئی بھی کسی جگہ کا اپنے آپ کو مالک سمجھتا ہو، مختار سمجھتا ہو، اس کے انڈر سب کچھ جو ہو رہا ہوتا اس کے علم میں نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی اس وقت جو سب سے بڑا سوورن اپنے آپ کو کلیم کرتا ہے دنیا میں وہ امریکہ ہے، اور اس کا کلیم یہ ہے کہ وہ بند کمرے میں لیڈ پینسل سے لکھا ہوا بھی تھرو اٹس سیٹلائٹ پڑھ سکتا ہے، لیکن اسامہ کا پتہ انہیں نہیں چل سکا۔ ہمارے اپنے ہی آدمی نے مخبری کر کے بتایا کہ ہمارے پاس ہے، لیکن امریکہ خود لوکیٹ نہیں کر سکا کہ اسامہ کہاں ہے۔ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سوورن ہے، پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، سوورن بھی وہی ہے، اور اسے اپنے ماننے والوں کی بھی خبر ہے اور ماننے سے انکار کرنے والوں کا بھی پورا کا پورا ریکارڈ اس کے پاس موجود ہے۔ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تمہیں، لیکن اس کے بعد پھر اللہ نے جو اختیار دیا تھا اس کے تحت تم میں سے کچھ کافر ہو گئے اور کچھ مومن ہیں۔ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کو پتہ نہیں کہ کون کافر ہے اور کون مومن ہے، کون اس کی فرما برداری اختیار کیے ہوئے ہے اور کون اس کی نافرمانی کر رہا ہے، کون اس کا وفادار ہے اور کون اس کا باغی ہے۔ نہیں، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اسے دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد اس سلسلہ تخلیق کا ذکر کیا کہ خلق السماوات والارض۔ قرآن مجید میں السماوات والارض یعنی سما کی جمع، سما کے معنی آسمان، اور اس کی جمع سماوات، ہیونز، اور اس کے بعد ارتھ، الارض، ارتھ زمین، یعنی پلورل میں آسمان اور سنگولر میں زمین۔ یہ قرآن مجید کا محاورہ ہے اس کائنات کے لیے۔ جہاں بھی قرآن مجید میں آپ پڑھیں السماوات والارض تو اس سے لٹرلی صرف آسمان اور زمین مراد نہیں ہوتے، بلکہ یہ پوری کائنات مراد ہوتی ہے۔ قرآن مجید کا جو ایڈیم ہے اس کائنات کے لیے وہ ہے السماوات والارض۔ یہاں بھی آپ وہی دیکھ رہے ہیں، خلق السماوات والارض۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا، آسمانوں اور زمین کو، یعنی اس کائنات کو پیدا کیا بالحق، با مقصد۔ حق جو ہے یہ ہا قاف، قاف اس کا مادہ ہے، اسی سے حقیقت بنا ہے، اسی سے حق اور ناحق بنا ہے، اسی سے حقیقی اور غیر حقیقی بنا ہے، یعنی اس کا الٹ باطل ہے۔ کہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وما خلقت ھذا، یعنی اللہ کے بندے جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں اور وہ غور و فکر کرتے ہیں اور اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا۔ اس کا الٹ کیا ہے؟ خلق السماوات والارض بالحق، اللہ ہی تو ہے، اللہ نے آسمانوں اور زمین یعنی کائنات کو با مقصد پیدا کیا، بیکار نہیں، با مقصد۔ پھر یہ کہ اس کائنات میں جو سلسلہ شروع ہوا، یعنی آج کا جو ہمارا علم ہے، علم اور آگے بڑھے گا تو ہم کچھ اور جانیں گے، سمجھیں گے، معلوم کریں گے کہ اس کائنات کا آغاز کیسے ہوا۔ ابھی تک ہماری اسٹرونومی، ہماری سائنس جہاں تک پہنچی ہے وہ کیا ہے کہ ایک بڑا دھماکہ ہوا تھا، بگ بینگ، اور اس سے پھر جو چنگاریاں نکلی تھیں اس سے بڑے بڑے قرے وجود میں آ گئے، بڑی بڑی گلیکسیز وجود میں آئی، بڑے بڑے قرے وجود میں آئے۔ تو انہی میں سے ایک قرہ جو تھا وہ سورج تھا، اور اس سورج سے کٹ کر یہ زمین جو ہے وہ علیحدہ ہوئی ہے، اس کی حقیقت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک ہیوج کائنات کا ایک چھوٹا سا نقطہ ہے یہ کائنات، یہ زمین۔
تو آغاز کہاں سے ہوا؟ یعنی ایک وقت تھا کہ کچھ نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے سم تھنگ کیم انٹو ایگزسٹنس، پھر اس میں دھماکہ ہوا. یعنی دھماکے تک ہم پہنچ گئے ہیں، اس سے پہلے ہم پہنچ بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ تخلیقی عمل سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے امر سے وجود میں آیا. اور امر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ فما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں اس کے بارے میں کم ہی علم دیا گیا ہے. پھر اس زمین پھر جو کچھ ہوا، باقی جو بھی کرے ہوں گے اس میں اپنا کوئی عمل چل رہا ہوگا، لیکن اس زمین کی حد تک ہماری تحقیق وہ کیا ہے کہ پھر یہاں پر بارشیں ہوئیں اور پھر وہ دلدل بن گئی، اور دلدل سے پھر لائف کا آغاز ہوا، اور ہوتے 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 فائنلی کیا بنا؟ انسان بنا. تو اس کو خلق السماوات والارض بالحق، یعنی یہاں ایک حق تو بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات جو ہے کیوں بنائی تھی؟ انسان کو بنانے کے لیے. جیسے ایک شخص زمین کھود رہا ہو کہیں پر، اور آپ اس کے پاس سے گزرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا کر رہے ہیں؟ اب وہ یہ بھی کہہ سکتے نظر نہیں آ رہا کہ زمین کھود رہا ہوں، اور یہ بھی کہہ سکتا ہے ڈائریکٹلی کہ بھائی گھر بنا رہا ہوں. اگرچہ کھود وہ زمین رہا ہے، لیکن وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں گھر بنا لوں؟ اس لیے کہ اس کا جو الٹیمیٹ آبجیکٹو ہے وہ گھر بنانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات جو بنائی، تو اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے الٹیمیٹلی فائنلی کیا پروڈیوس کیا؟ انسان کو تخلیق کیا. اور پھر انسان کو تخلیق کرنے کے بعد جو انسان میں ترقی ہوئی، تو اس میں ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام بنے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی معرفت آخری حد تک حاصل کر لی. اب اس کے بعد پھر سوشل ایولیوشن شروع ہوئی، اور اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان کامل کی حیثیت سے وجود میں آ گئے. تو یہاں صرف انسان تک کا ذکر ہے. خلق السماوات والارض بالحق، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بامقصد پیدا کیا. وَصَوَّرَكُمْ، فائنلی تمہیں پیدا کیا. فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، تو کیا ہی اچھی تمہاری صورتیں بنائی. یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ کی باقی مخلوقات کا بھی علم ہے. ہاتھی کو بھی ہم جانتے ہیں، شیر کو بھی ہم جانتے ہیں، اور سانپ، بچھو، مچھلیوں، ویلز کو بھی ہم جانتے ہیں. لیکن بلا شبہ جو سب سے بہترین تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی ہے وہ انسان ہے. اچھا، اب آپ پیچھے نظر گھماتے ہیں تو باقی سب کیا ہے؟ وہ انسان کی خدمت کے لیے بنا ہے. ایک سوال پیدا ہوا نا کہ پھر انسان کیوں بنا ہے؟ تو اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کیا کہ انما الدنیا خلقت لکم، بے شک یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے. کہ تم کون ہے؟ میں، آپ، تمام انسان. وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو. اب اس حدیث کو پڑھ کر یہ آیت پڑھیں تو بڑی واضح سمجھ میں آ جائے گی. خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم، اس نے، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں بنائیں، کیا ہی اچھی صورتیں بنائیں. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. مصیر کہتے ہیں فائنل ڈیسٹینیشن کو، اینڈ کو. یعنی یہ جو پوری کائنات کا سلسلہ ہے اس میں فائنلی انسان بن گیا، اور پھر انسان کا فیٹ کیا ہے؟ اس کا انجام کیا ہے؟ کہ اس نے یہاں ایک دفعہ مر جانا ہے، اور مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور اپنے مالک کے سامنے حساب پیش کرنا ہے. وہ جو اوپر فرمایا تھا نا کہ فَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَمِنْكُمْ کافر، تم میں سے ماننے والے بھی ہیں اور تم میں سے ماننے سے انکار کرنے والے بھی ہیں، وفاداری کا ثبوت دینے والے بھی ہیں اور باغی اور سرکش بھی ہیں. اس سب کا حساب پیش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور ہم سب کی حاضری ہونے والی ہے. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کے حضور فائنلی لوٹنا ہے. اچھا، وہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں حساب ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حساب سے ہوگا. یعنی اس دنیا میں ہر شخص کسی نہ کسی کا اکاؤنٹیبل ہوتا ہے، اور جو بھی اس کو رپورٹ کرتے ہیں وہ اپنے علم اور اپنے سامنے جو اس کی رپورٹس آئی ہیں اس کا حساب لیتا ہے. یعنی آپ سب لوگ جو ہیں وہ مینجمنٹ کے کسی لیول پر ہیں،
تو آپ جو لوگ آپ کو رپورٹ کرتے ہیں تو آپ انہیں کیسے ان کا حساب لیتے ہیں؟ اپنی انفارمیشن کے مطابق. اور اس نے اگر کوئی چھپ چھپا کر کوئی حرکت کی ہو تو آپ کے علم میں نہیں ہے تو آپ اس کا حساب بھی نہیں لے سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے. تو اس کے ساتھ جوڑ کر لائے اس آیت کو، یعلم ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین یعنی اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے اللہ اسے جانتا ہے. اچھا ادھر نوٹ کیجئے گا، اب جب پوری کائنات کا کہہ دیا، زمین و آسمان کا کہہ دیا، تو باقی کچھ بچا تو نہیں. مزید وضاحت کی، وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اسرار سین کے ساتھ اور اعلان ایک دوسرے کا الٹ ہے. اسرار ہے سیکریٹلی کوئی بات کسی سے کہنا، کوئی راز رکھنا، اور اعلان ہے اوپنلی کہہ دینا. تو کیا فرمایا؟ یعلم وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ بھی تم چھپا کر کرتے یا کہتے ہو یا جو اعلانیہ کرتے ہو، کھل کھلا کر کرتے ہو. پھر بھی بات مکمل ہو گئی تھی، مزید ایڈ کیا، واللہ علیم بذات الصدور، یعنی یہ سب اوپر جو تھے وہ تو ویزیبل چیزیں تھیں نا، لیکن دلوں کی نیتیں، دلوں کا حال یہ تو کسی مشین کی گرفت میں بھی نہیں آ سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ دلوں کے حال بھی جانتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے. انما لکل امرئ ما نویٰ، اور ہر شخص کو قیامت کے دن وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی. یعنی میں کوئی اچھا کام کر رہا ہوں، آپ سب لوگ جو ہے بڑی تعریف کر رہے ہیں میری، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ میں تو آپ کو امپریس کرنے کے لیے کر رہا ہوں، تو پھر اللہ کے ہاں میرا کوئی اجر باقی نہیں رہا، اینڈ وائس ورسا. تو یعنی یوں سمجھیے کہ آپ جب آئی سی یو میں جاتے ہیں تو مریض کے سرانے جو ہے وہ جو مانیٹر لگا ہوا ہے اس پر وہ ای سی جی مسلسل آ رہی ہے، اور آپ نیچے دیکھتے ہیں تو ذرا غور سے تو پلس ریٹ بھی آ رہا ہے اور ہارٹ ریٹ بھی آ رہا ہے. تو اگر قیامت کے دن یہ جو ریکارڈ ہے ہمارا، اس کو آپ کوئی ویڈیو فلم قرار دیں، پتہ نہیں کیسا ہوگا، لیکن ویڈیو تک تو ہم بھی پہنچ گئے نا کہ کسی شخص کا ہر ایک ایکشن جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی ہم سے زیادہ قادر ہے کہ وہ ہماری فلم بنا دے. تو یوں سمجھیے کہ ایک دو وہاں پر فلم چل رہی ہوگی ہمارے سامنے کہ یہ دیکھو یہ تمہاری کرتوتیں، اور ساتھ ہی ساتھ نیچے جو ہے وہ بھی ہوگا کہ نیت کیا تھی، ارادہ کیا تھا، مقصد کیا تھا. تو واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ سینوں کے بھیدوں کا بھی جاننے والا ہے. بظاہر کوئی بہت اچھا کام ہے لیکن نیت درست نہیں ہے، یا کام تو برا کر رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ یہ لا علمی میں کر رہا ہے، یا جذبات کا اتنا بڑا ریلا آیا ہے کہ جو اس کو بہا کر لے کے آیا لیکن اس کی انٹینشن یہ نہیں تھی. یہ سب کچھ نہ میں آپ کے بارے میں جانتا ہوں نہ آپ میرے بارے میں جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو ہم سب کے کاموں کی بھی خبر ہے، اور ہماری نیتوں، ارادوں اور دلی جو بھی جذبات، خیالات، احساسات ہیں ان کی بھی پوری پوری خبر ہے. اب اس کے بعد دو آیات میں ایمان بالرسالت کا تذکرہ ہے. الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تمہیں ان لوگوں کے حال معلوم نہیں ہے، تمہیں ان کی خبریں نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے قبل کفر کیا تھا. یعنی بیک گراؤنڈ میں کیا ہے کہ اس وقت کافر کون ہیں؟ مکے کے لوگ، عرب کے لوگ. الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تم تک خبریں نہیں پہنچی ان لوگوں کی جو انہوں نے ان سے پہلے کفر کیا تھا. فذاقوا وبال امرہم، تو انہوں نے اپنے کرتوتوں کا مزہ چکھ لیا. فذاقوا وبال امرہم، تو انہوں نے اپنے کرتوتوں کے جو بھی وبال تھے ان کا مزہ چکھ لیا.
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے آگے بھی ایک دردناک عذاب ہے. یعنی پہلے حصہ تو ہے جو دنیاوی عذاب آیا قوم نوح پر، قوم ہود پر، قوم صالح پر، قوم لوط پر، قوم شعیب پر اور فرعون پر، پہلے حصے میں وہ مراد ہے. کیا تم نے دیکھا نہیں کہ جنہوں نے اس سے قبل کفر کیا تھا اور انہوں نے اپنے اس کفر کا مزہ چکھ لیا، لیکن وہی کافی نہیں ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے ایک دردناک عذاب اور بھی ہے. یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ایسا اس لیے ہوا کہ ان کی طرف بھیجے ہوئے رسول، ان کے رسول کے معنی ان کی طرف بھیجے ہوئے رسول ان کے پاس واضح نشانیاں لائے، معجزات لائے. فقالو، لیکن وہ کہنے لگے اب بشر یہدوننا، اچھا اب ایک انسان ہماری رہنمائی کرے گا، کوئی سپر ہیومن چاہیے، کوئی فرشتہ چاہیے، اللہ خود آیا کہ ہماری رہنمائی کرے. ہم اپنے جیسے انسان سے رہنمائی قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں. اور یہ ایک بڑی کامن سی سائیکالوجی ہے کہ جس سے بھی انسان گائیڈنس حاصل کرنا چاہتا ہے، کچھ لرن کرنا چاہتا ہے، تو اس کو ایزیوم کرنا پڑتا ہے کہ یہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے. ہماری جو پرانی روایت تھی استاد کا ادب و احترام، یعنی وہ اس لیے بھی ضروری سمجھا جاتا تھا کہ اگر آپ استاد کو اونچے مقام پر نہیں بٹھائیں گے تو علم آپ کی طرف فلو نہیں کرے گا. ایک کامن سینس کا تھا نا. اس لیے استاد کا ادب احترام، یعنی میری اپنی عمر کی حد تک اسکول کالج میں پڑھتے ہوئے کہ جب سائیکل پہ ہوا کرتا تھا میں، تو سامنے سے کوئی استاد جو ہے وہ اگر چل رہا ہوتا تو میں سائیکل سے نیچے اتر جاتا تھا، اور باقی لوگ بھی، میں اپنے بڑوں کو بھی میں نے ایسے ہی دیکھا تھا. کیوں؟ استاد ہے نا، وہ بڑا ہے تو سائیکل سے اتر جاؤ. اب چونکہ وہ علم جو ہے وہ دلوں میں کیوں نہیں اتر رہا؟ استاد کا احترام نہیں رہا. تو جس سے بھی آپ نے لرن کرنا ہے، یو ہیو ٹو سپوز کہ وہ مجھ سے بڑا ہے، تب علم فلو کرتا ہے. جب انہوں نے نبی کے بارے میں یہ کہا کہ ہی از ناٹ اسپیشل، ہمارے جیسا انسان ہے، ہم اس کی بات کیوں مانیں؟ فقالوا، تو وہ کہنے لگے اب بشر یہدوننا، کیا ہمارے جیسا ایک انسان ہماری رہنمائی کرے گا؟ فکفروا، لہذا انہوں نے انکار کر دیا. وتولوا، انہوں نے منہ موڑ لیا. جب انہوں نے منہ موڑا تو واستغنى اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے بھی بے پرواہی برتی کہ جاؤ دباؤ جاؤ. اور جب اللہ تعالیٰ منہ پھیر لے تو پھر انسان کسی جگہ نہیں رہتا. تو ان کا حصہ کیا تھا؟ فکفروا وتولوا، انہوں نے ماننے سے انکار کیا اور منہ موڑ لیا. واستغنى اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے بھی بے پرواہی برتی اور ان سے منہ موڑ لیا کہ جاؤ دفع ہو جاؤ، تمہیں ہدایت نہیں چاہیے تو پھر ٹھیک ہے. واللہ غنی حمید، اور اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، غنی ہے، ڈپینڈنٹ نہیں ہے، محتاج نہیں ہے. ہم محتاج ہیں اللہ کی رہنمائی کے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی محتاجی تو قدم قدم پر ہے. ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا وجود میں آنا زندہ ہونا سینسز میں رہنا یہ سب کچھ اللہ کی احتیاج میں ہے. اللہ کو کسی کی احتیاج نہیں ہے، کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ کہیں سے بندھا ہوا نہیں ہے، ہم بندھے ہوئے ہیں. واللہ غنی اور حمید، اللہ تعالیٰ غنی انڈیپینڈنٹ اور لائق حمد و ثنا، لائق تعریف ہے. اب ایک آیت میں دیکھیے گا بڑا خوبصورت انداز میں، 4 آیات میں ایمان باللہ، 2 آیات میں ایمان بالرسالت، اور ایک آیت میں آ رہا ہے ایمان بالآخرت. لیکن جس انداز سے یہاں ایمان بالآخرت آیا ہے پورے قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کافروں کو غلط فہمی ہے کہ وہ کبھی اٹھائے نہیں جائیں گے. قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، اے نبی ان سے کہو کیوں نہیں، میرے رب کی قسم ہے، بلا کیوں نہیں، وربی میرے رب کی قسم ہے، لتبعثن
تم لازماً اٹھائے جاؤ گے. ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر تمہارے سامنے لائی جائیں گی تمہاری کرتوتیں، اعمال نامے. پتہ نہیں وہ کس طرح کے اعمال نامے ہوں گے، ڈیجیٹل ہوں گے. اب تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ شاید ڈیجیٹل ہوں، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے وہ ویڈیو فارم میں ہو، کہا جائے کہ یہ تمہاری کرتوتیں یہی ہے نا، یہ کیا تھا نا تم نے کام، یہ کیا تھا نا تم نے، یہ حرکت تمہاری ہے نا. تو ثم لتنبؤن بما عملتم، عربی زبان میں فعل مضارع کے آخر میں اگر نون مشدد لگائی جائے اور اس کے شروع میں ایک لام تاکید کے لیے لگایا جائے تو عربی زبان میں فعل کے اندر وہ انتہائی ایمفیسائزڈ فعل بن جاتا ہے. باس یباسو کے معنی اٹھانا، لتبعثن، لتبعثن سوری جمع کے صیغے میں ہے. پہلے فرمایا میرے رب کی قسم، کیوں نہیں میرے رب کی قسم، ایک ایمفیسس ہو گیا، لام تاکید کا ہو گیا، ایک ایمفیسس دوسرا ہو گیا، اور پھر دو نونیں، لتبعثن، تم ہر حال میں ضرور بضرور بضرور بضرور. اب اردو محاورے میں اتنا ایمفیسس ہے نہیں جو عربی میں ہے، تو زیادہ سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ضرور بضرور بضرور کرتے رہیں، لیکن اصل میں سمجھیے گا کہ انتہائی تاکید کا اسلوب ہے کہ قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، تم ضرور بضرور اٹھائے جاؤ گے، ہر صورت میں اٹھائے جاؤ گے، اور پھر لازماً تمہاری کرتوتیں تمہارے سامنے لائی جائیں گی. جو کچھ بھی تم نے عمل کیے ہوں گے تمہارے سامنے لائے جائیں گے، تمہیں جتلائے جائیں گے. وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور ایسا کرنا اللہ پر بہت آسان ہے. یعنی میرے اور آپ کے لیے کوئی ریکارڈ پروڈیوس کرنا، ساری ڈیٹیلز لانا سامنے ممکن نہیں ہے. جیسے کہ پہلے میں عرض کیا کہ مینجمنٹ میں آپ تقاضا کرتے ہیں اپنے سٹاف سے کہ جی سارا ریکارڈ لاؤ، کتنا بھی لے آئیں گے وہ ریکارڈ، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ساری ڈیٹیلز اکٹھی کرنا اور تمہارے سامنے اس کا ریکارڈ پروڈیوس کرنا مشکل نہیں ہے. وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور ایسا کرنا اللہ پر بہت آسان ہے. اب ایمانیات کی ڈسکرپشن آ گئی، اب ایمان کی دعوت. جیسے یاد کیجئے سورہ حدید میں بھی آیا تھا نا، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. 7ویں آیت تھی کہ مانو اللہ اور اس کے رسول کو اور لگا دو اور کھپا دو اس سب کچھ میں سے جس پر اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے. اور وہ لوگ کہ جو خرچ کا ایمان لاتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. اب یہاں فآمنوا باللہ ورسولہ، لہذا پس مانو اللہ اور اس کے رسول کو، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر، اس روشنی پر جو ہم نے اپنے پیغمبر کے ساتھ نازل کی ہے. نور کا فنکشن کیا ہوتا ہے؟ راستہ دکھانا. اگر بالکل اندھیرا ہو جائے تو ہم ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکیں گے، یہ کیمرہ مجھے نظر نہیں آئے گا، یہ کرسیاں مجھے نظر نہیں آئیں گی، تو گزرتے گزرتے میں ٹھوکریں کھاؤں گا. تھوڑی سی بھی روشنی ہو جائے گی تو پھر مجھے راستہ دکھائی دینے لگے گا. تو اور وہ نور، وہ راستہ دکھانے والا، گائیڈ کرنے والا جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے پیغمبر کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے. اچھا، اب ایک آیت میں ڈسکرپشن تھی ایمان بالآخرت کی، اب اس کی کمی پوری کی جا رہی ہے کہ اب اگلی آیات میں ایمان بالآخرت ہی کا تذکرہ ہے. وہ کیسے ہے؟ یوم یجمعکم لیوم الجمع، وہ دن جس دن اللہ تم سب کو جمع کرے گا، اسمبلی ہوگی ہماری. یوم یجمعکم، وہ دن جس دن وہ تمہیں جمع کرے گا، لیوم الجمع، جمع کرنے کے دن. اس کا فنکشن ہی جمع کرنا ہوگا. ذالک یوم التغابن، یہ ہوگا ہار جیت کے فیصلے کا اصل دن. یہ دنیا میں بھی ناکامیاں ہوتی ہیں، کامیابیاں بھی ہوتی ہیں، ہار بھی ہوتی ہے، جیت بھی ہوتی ہے، نفع بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے.
لیکن نقصان ہوتا ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ پھر نفع ہو جائے گا، اور نفع ہوتا ہے تو پھر نقصان کا بھی امکان ہوتا ہے، اگرچہ انسان بھول جاتا ہے کہ مجھے نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن انسان کو اٹھنے کے لیے ایک امید ہوتی ہے کہ پھر نفع بھی ہوگا، ناکامی ہوئی ہے تو کامیابی بھی ہوگی۔ یعنی جو آدمی ہمت ہار جاتا ہے وہ مارا جاتا ہے، لیکن جو کبھی ہمت نہیں ہارتا اس وقت وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ لیکن آخرت میں کیا ہے؟ ذالک یوم التغابن، یہ ہے ہار جیت کے فیصلے کا اصل۔ جو اس دن جیت گیا وہ واقعتاً جیت گیا، اور جو اس دن ناکام رہا وہ واقعتاً ناکام رہا۔ تو یوم یجمعکم لیوم الجمع، جس دن وہ تمہیں جمع کرے گا، جمع کرنے کے دن، ذالک یوم التغابن، یہ ہوگا ہار جیت کے فیصلے کا اصل دن۔ وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ وَیَعْمَلْ صَالِحًا، اور جو کوئی بھی ایمان لائے گا اللہ پر اور نیک عمل کرے گا، یکفر عنہ سیئاتہ، اس دنیا میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ایبسلیوٹلی پرفیکٹ تو صرف اللہ کی ذات ہے، لیکن سب سے زیادہ بیسٹ کریچر جو ہے وہ انسان ہے، ابھی ہم نے پڑھا۔ لیکن انسانوں میں جو پرفیکٹ شخصیتیں ہیں وہ صرف انبیاء کرام ہیں، وہ بھی ایبسلیوٹلی پرفیکٹ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ان کی ضروریات ہیں، وہ تخلیق پائے ہیں، خود بخود تو نہیں آئے اللہ کی طرح، تو اللہ پر تو وہ ڈیپینڈنٹ ہے کئی پہلوؤں سے۔ لیکن انسان اپنی ایفرٹ سے جس مقام تک جا سکتا ہے اس مقام تک انبیاء کرام چلے جاتے ہیں، لیکن ان کے لیول کی کچھ کمیاں کوتاہیاں ان میں بھی رہ جاتی ہیں، ہمارے لیول کی وہ کمی کوتاہی نہیں ہوتی۔ وہ جو ایک عربی کا مقولہ ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، جو عام نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی نیکیاں اللہ کی جو مقرب بندے ہوتے ہیں ان کے اعتبار سے وہ برائیاں ہوتی ہیں۔ جیسے ہم سب لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا کہ عام آدمی اگر ایسا کرے بھی صحیح تو کم سے کم دیندار آدمی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی بہت سی برائیاں ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں، لیکن جب ہم اخبار یا سوشل میڈیا پر دیکھتے یا پڑھتے ہیں کہ کسی مولوی نے ایسی حرکت کیا ہے تو پھر ہمیں زیادہ افسوس ہوتا ہے نا، یہ اس کا ایک لیول ہے، اس کے مطابق اسے نہیں کریں۔ یعنی جو بھی انسان ہے اس کے لیول پر کچھ کمیاں کوتاہیاں ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ ری ایشور کر رہا ہے کہ انبیاء کرام کو تو ایک طرف رکھ دے، وہ تو ایک اسپیشلائز مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی اسپیشل بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے انسان ہیں۔ لیکن عام انسانوں کو لیجیے، بڑے سے بڑا نیک سے نیک انسان بھی اس میں کچھ خامیاں کوتاہیاں ضرور ہوں۔ تو سب سے پہلا انعام کیا دے گا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو؟ وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ وَیَعْمَلْ صَالِحًا، جو کوئی بھی اللہ پر ایمان لائے گا اور اکارڈنگلی نیک عمل کرے گا۔ اب لازماً کچھ خامیاں کمیاں کوتاہیاں رہ جائیں گی، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ کہیں پہلے اس نے کچھ وقت کفر میں گزارا ہو، تو اللہ تعالیٰ ری ایشور کر رہا ہے کہ یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی برائیوں کو ان سے دور کر دے گا۔ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور انہیں داخل کرے گا ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں۔ یعنی رہنے کا جو بہترین مسکن ہے، رہائش گاہ ہے، وہ کیا ہے؟ باغیچوں میں گھری ہوئی ایک ایسا مینشن، ایک بنگلو کہ جس کی دیوار گلی میں نہ ہو، کمرے کی دیوار، بلکہ چار دیواری کے اندر باغیچے ہی باغیچے ہوں، ان باغیچوں میں گھرا ہوا گھر ہو، اور پھر اس پہ کوئی واٹر سائڈ بھی ہو، یا وہ بنگلو جو ہے وہ کسی دریا کے کنارے یا سمندر کے کنارے ہو، کسی جھیل کے کنارے ہو، تو تجری من تحت الانہار ہو۔ یعنی تمہاری پسند کا جو گھر ہے وہ ہم تمہیں دیں گے، ان کو دیں گے جو اللہ پر ایمان لائیں گے اور اکارڈنگلی نیک عمل کریں گے۔
خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے، ذالک الفوز العظیم، یہ رہی بڑی کامیابی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور اس کے برعکس وہ لوگ جو کفر کے روش اختیار کریں گے اور ہماری آیات کو جھوٹا قرار دیں گے، اولئک اصحاب النار، یہ اہل جہنم ہیں، دوزخی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے کے لیے، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت برا اینڈ ہے۔ ابھی ہم پڑھ کے آئے نا، مصیر ڈیسٹینیشن، یعنی ہم میں سے ہر شخص جو ہے اس دنیا میں تو اس کی ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ قبر۔ میں نے بھی قبر میں جانا ہے، آپ سب نے بھی قبر میں جانا ہے، ہم ایکچولی مارچ اسی کی طرف کر رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن جا اسی کی طرف رہے ہیں۔ یعنی ایک آدمی کی موت جہاں پر واقع ہوتی ہے اسے پتہ نہیں کہاں ہے، اپنے خیال میں وہ تو لاہور جا رہا ہوتا ہے، وہاں سے فلائٹ پکڑ کر آگے امریکہ جانے کے لیے، لیکن ایکچولی وہ موت کی طرف جا رہا۔ یعنی جہاں موت لکھی ہے ہم نے لا محالہ وہاں خود چل کے جانا ہے، یا اسٹریچر پر جال کے کسی لے کے جانا ہے، لیکن موت وہیں واقع ہونی ہے۔ تو ایکچولی وی آر مارچنگ ٹوورڈز دا گریو۔ تو الٹیمیٹلی جو ہماری ڈیسٹینیشن ہے وہ تو آخرت ہے، پھر آخرت میں جانے سے پہلے ہمارے ایک ٹرانزٹ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ برزخ ہے۔ برزخ کے معنی ٹرانزٹ کے ہیں، جس کو عام طور پر قبر کہا جاتا ہے۔ ایک ایک قبر میں کئی مردے بھی ہو سکتے ہیں، اور ایسے بھی لوگ ہو سکتے ہیں کہ جن کی قبر جو ہے وہ کوئی جانور بنے، اس جسم کی قبر، ان کی وہ روحانی وجود کی قبر نہیں، وہ تو اللہ کے پاس چلا جاتا ہے وجود، اور پھر اللہ تعالیٰ قبروں میں سے، زمین میں سے نئے جسم بنا کر، وہی جو ان کا سافٹ ویئر ہے، جو ان کی روح ہے، وہ لا کر اس کو دوبارہ اس میں ڈالے گا، پھر وہ حساب کتاب ہوگا، وہ سب کچھ ہوگا۔ لیکن اینڈ بہرحال ہمارا کیا ہے؟ وہ آخرت ہے، اور آخرت میں اینڈ یا اچھا ہے یا برا ہے۔ اگر ایمان اور عمل صالح ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کیا ہے، تو اینڈ اچھا ہوگا، اور اگر اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو ماننے سے انکار کیا ہے، اس کی نشانیوں کو ماننے سے انکار کیا ہے اور بغاوت کی ہے، تو پھر اینڈ برا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا اینڈ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ۔